الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 1 تھا باب نصر ینصر. اردو کے اندر ہم مکمل اس سبق کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر چہار فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم حالاً بیان ابواب میں کنیم. از بیان سابق را دانستی کہ ثلاثی مجرد را شش باب است. باب اول فعال یفعل بفتح عین ماضی و ضم عین غابر، یعنی مضارع غابر بمعنی باقی است بعد زمان ماضی حال استقبال کے مضارع برا دلالت دارد باقی میں ماند، لہذا مضارع را غابر گوئند. النصر والنصرۃ یاری کردن تصریفہ نصر ینصر. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. دوسرا باب ہے ابواب کے بیان میں. یہ مشتمل ہے 4 فصلوں پر. پہلی فصل ہے ثلاثی مجرد کے ابواب میں. جب افعال کے صیغوں سے اور مشتقات کے صیغوں سے ہم فارغ ہو گئے ہیں تو اس وقت ہم ابواب کو بیان کرتے ہیں. سابقہ بیان سے آپ نے جان لیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. پہلا باب فعال یفعل، ماضی میں عین کلمہ کے فتح کے ساتھ اور غابر میں عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ. غابر یعنی مضارع غابر ہوتا ہے. غابر کا معنی باقی ہونا. چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال جو کہ مضارع اس پر دلالت رکھتا ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. النصر والنصرۃ مدد کرنا، اس کی گردان ہے نصر ینصر الی آخرہ. عبارت ہوگی، ترجمہ ہوگی. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. بات وہی ہے جو ہم پہلے اس کی اردو عبارت میں بتا چکے ہیں. بہرحال عبارت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسرا باب ہے ابواب کے بیان میں. جو پہلا باب ہے، پہلے باب کے اندر آپ نے افعال پڑھ لیے ہیں، مشتقات پڑھ لیے ہیں. اب اس باب کے اندر جو فعل کے ابواب ہیں، کل 4 ابواب ہیں، ان کو حضرت 4 فصلوں کے اندر بیان کریں گے. یہ فرمایا مشتمل بر چہار فصل ہے. چہار فارسی میں کہتے ہیں 4 کو. یہ 4 فصلوں کے اوپر مشتمل ہے. پہلی فصل کے اندر ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کیے جائیں گے. دوسری فصل کے اندر ثلاثی مزید فی، تیسری فصل کے اندر رباعی مجرد اور چوتھی فصل کے اندر رباعی مزید فی کے ابواب بیان کیے جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو پہلی فصل ہے در ابواب ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے ابواب کے اندر پہلی فصل ہے. آگے فرمایا چون جب افعال کے صیغ جو ہے یہ صیغوں کی جمع ہے. جب از کا مطلب ہوتا ہے سے. جب افعال کے صیغوں کے بیان سے اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدیم ہم فارغ ہو چکے ہیں. گزشتہ ابواب کے اندر یہ ساری تفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں. حالاً اس وقت، موجودہ وقت میں، حال ابواب بیان ابواب میں کنیم. اب جو ابواب ہیں ہم اس کا بیان کرتے ہیں، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. آگے حضرت نے فرمایا از بیان سابق را دانستی، کہ سابقہ بیان سے، دانستن کا مطلب ہوتا ہے جاننا، دانستی تو نے جان لیا ہے. سابقہ جو پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، اس سابقہ ساری تفصیل سے آپ یہ والی بات معلوم کر چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد شش بابس، کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. یہ سارے کے سارے 6 باب آپ اولا کے اندر بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو آج والا ہمارا باب ہے ابواب کا بیان، اس سے جو گزشتہ ابواب ہیں اس کے اندر بھی یہ تفصیل گزر چکی ہے. اب اسی جو 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، اس کو ایک ایک کر کے حضرت ذکر کریں گے. سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے فعال یفعل. یہ فرمایا بفتح عین ماضی، ماضی کے عین کلمہ کے فتح کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماضی میں عین کلمہ کے اوپر فتح ہے. وضم عین غابر، اور غابر میں عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ. غابر کا کیا مطلب ہے؟ غابر بمعنی مضارع. مضارع کو غابر اس لیے کہتے ہیں کہ غابر کا معنی ہوتا ہے باقی ہونا. تو چونکہ زمانہ ماضی کے بعد زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یہ باقی رہ جاتا ہے، اور مضارع اسی زمانہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اس لیے مضارع کو غابر کہا جاتا ہے. یہی فرمایا کہ زمانہ ماضی کے بعد حال و استقبال باقی است. یہ جو ہے نا باقی است، اس کا تعلق حال و استقبال کے ساتھ ہے، ماضی کے ساتھ نہیں ہے. کہ مضارع برآں دلالت دارت، جو کہ مضارع ان پر دلالت رکھتا ہے. کن پر دلالت رکھتا ہے؟ اس پر، حال پر اور استقبال پر. یہ جو برآں میں ضمیر ہے نا، یہ ضمیر حال و استقبال کی طرف لوٹ رہی ہے. دلالت دارت رکھتا ہے. کون رکھتا ہے؟ یہ جو دارت کے اندر جو ضمیر جاری ہے، یہ ضمیر جاری ہے مضارع کی طرف. باقی میں مان باقی رہ جاتا ہے، یعنی ماضی کے زمانہ کے بعد یہ 2 زمانے باقی رہ جاتے ہیں، حال و استقبال، جس کے اوپر مضارع دلالت کرتا ہے.
لہذا مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ اب اس میں جو پہلا باب ذکر کریں النصر والنصرۃ، یہ مصدر ہے، باب نصر ینصر کے دو مصدر آتے ہیں، ایک مصدر النصر ہے، دوسرا مصدر النصرۃ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یاری کردن، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ باقی تصریف اس کی گردان ہے نصر ینصر آخر تک، وہ ساری کی ساری گردان میں آپ کو اسی کی اردو سبق کے اندر ذکر کر چکا ہوں، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جو آگے 3 ابواب ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی و کسر عین غابر، الضرب زدن و رفتن بروئے زمین و پدید کردن، مثل ضرب یضرب ضربا الی آخرہ۔ باب سوم فعل یفعل بکسر عین ماضی و فتح عین غابر، السمع شنیدن سمع یسمع سمعا الی آخرہ۔ باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما الفتح کشادن فتح یفتح فتحا الی آخرہ۔ شرط این باب این است کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آید در عین فعلا یا لام فعلا او حرف حلق باشد۔ شعر حرف حلقی شش بود اے نور عین، حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھنے پہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسرا باب ہے فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں غابر میں عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ، جیسے کہ ضرب و زدن مارنا اور جانا روئے زمین پر، اور مثال بیان کرنا جیسا کہ ضرب یضرب ضربن آخر تک۔ تیسرا باب ہے فاعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ اور غابر میں عین کلمہ کے فتح کے ساتھ، السمع شنیدن سننا، سمع یسمع سمعا الی آخرہ۔ چوتھا باب ہے فعل یفعل، عین کلمہ کے فتح کے ساتھ دونوں جگہ پہ، الفتح اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح یفتح فتحا آخر تک۔ اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح جو اس باب سے آتا ہے اس میں فعلہ کے عین کلمہ میں یا فعلہ کے لام کلمہ میں حرف حلق ہوتا ہے، حرف حلق ہوتا ہے، جیسا کہ شعر ہے حرف حلقی 6 ہیں، اے میری آنکھوں کے نور، حمزہ ہا حا خا عین اور غین۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا باب نصر ینصر مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا باب بیان ہو رہا ہے۔ دوسرے باب میں حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو دوسرا باب ہے ثلاثی مجرد کا وہ فعل یفعل ہے، ماضی میں عین کلمہ کے اوپر فتح ہے اور غابر یعنی مضارع میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے۔ غابر کس کو کہتے ہیں یہ ساری تفصیل میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ جیسا کہ الضرب، اس کے 3 معنی ہیں۔ ضرب یہ مصدر ہے، ایک اس کا معنی ہے زدن مارنا، دوسرا اس کا معنی ہے رفتن جانا بروئے زمین یعنی سفر کے اوپر جانا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے ضرب کا، اور تیسرا اس کا معنی ہے پدید کردن، مثال بیان کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ضرب اللہ مثلا۔ آگے حضرت نے اس کی گردان لکھی ہے ضرب یضرب ضربا آخر تک۔ یہ دوسرا باب ہو گیا، یہاں تک ساری گردان آپ بالکل ویسے ہی بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے ناصر ینصر کی گردان بنائی ہے، فرق صرف یہ ہوگا کہ اس میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوگا جبکہ ناصرہ میں مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے۔ اب یہ تیسرا باب دیکھیں یہاں سے ثلاثی مجرد کا، یہ تیسرا باب ہے فاعل یفعل۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ اس میں ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے، ماضی میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ آئے گا، اور فتح یعنی غابر یعنی مضارع میں عین کلمہ کے اوپر فتح آئے گا، جیسا کہ اس کا مصدر ہے السمع شنیدن، یہ اس باب کا ایک مصدر ہے، اور بھی آ سکتا ہے جیسا کہ العلم جاننا، عالم یعلم، وہ بھی اسی باب سے ہی آتا ہے۔ سامع یسمع سے کیسے آئے گی گردان؟ سامع یسمع سمن آخر تک ساری کی ساری گردان آپ اولیٰ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں، چوتھا باب ہے یہاں سے فعل یفعل بفتح العین فیہما، دونوں جگہ میں فتح کے ساتھ عین کلمہ کے، دونوں جگہ کون سی؟ اس میں ایک ماضی ہے اور دوسرا مضارع ہے، دونوں جگہوں پہ عین کلمہ کے اوپر فتح آئے گا، اور اس کا ایک مصدر ہے الفتح کھولنا، کشادن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ گردان کیسے آئے گی؟ فاتح یفتح فتحن آخر تک ساری کی ساری گردان آپ ویسے ہی بنائیں گے جیسے کہ آپ نے ضربہ کی گردان بنائی ہے، جیسا کہ آپ نے ناصرہ کی گردان بنائی ہے، جیسا کہ آپ نے سمیہ کی گردان بنائی ہے، صرف عین کلمے کا آپ نے خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ شرط این بابی است ہر کلمہ صحیح، اگر صحیح سے یہ والا باب آ رہا ہے یعنی فعل یفعل، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ در عین فعل یا لام فعل، کہ اس کے فعل کے عین کلمہ میں یعنی جو فا عین لام ہے 3 حروف ہوتے ہیں حروف اصلی، اس میں جو عین کلمہ ہے اس میں حرف حلقی آئے، یا پھر فا عین لام میں جو لام کلمہ ہے اس میں حرف حلقی آنا یہ ضروری ہے۔ یہ فرمایا کہ شرط کیا ہے جو اس باب سے آتا ہے کہ فعل اس کے عین کلمہ میں یا فعل اس کے لام کلمہ میں، یعنی جو حرف اصلی کا عین یا لام کلمہ ہے حرف حلق ہونا چاہیے، اور حرف حلقی کتنے ہیں وہ آگے ایک شعر کے اندر حضرت نے خود ذکر کیے ہیں۔ حرف حلقی شش بود اے نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، حرف حلقی کل 6 ہیں،
وہ 6 کون سے ہیں وہ آگے یہاں پہ ذکر کیے ہیں. نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 ہا، نمبر 3 ہا، نمبر 4 خو، اور نمبر 5 عین، اور نمبر 6 غین. یہ 6 ہیں، ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. جیسے کہ اگر آپ اس میں غور کریں گے نا، فاتح یفتحو، اس میں دیکھیں گے تو اس میں ہا آ رہا ہے. تو یہاں تک یہ فارسی عبارت ہم نے حل کر دی ہے. باقی جو 2 باب ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.